جب عمران صاحب کی شادی ہوئی ریحام خان کے ساتھ تب بھی یہ آپ کے گھر تشریف لائے بیگم سمیت؟ کون؟ عمران خان صاحب؟ نہیں، وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب ریحام خان کے ساتھ شادی ہوئی، ایک تو واقعہ ایسا ہے جو میں اب بیان نہیں کرنا چاہوں گا، وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ جب میں بالکل اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ ایک ضرور ہے کہ میں نے جب اس شادی کے خلاف کالم لکھا تو خان صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار اچھا، کیا۔ جب یہ شادی ہوئی ریحام خان صاحبہ والی تب آپ نے خلاف کالم لکھا؟ ہاں، میں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کی جد و جہد میں یہ رکاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ شادی۔ تو خان صاحب نے اس کا بڑا برا منایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم میرے اپنے بھائی ہو یا دوست ہو تو تم ہی اگر یہ سارا کچھ کرو گے تو پھر باقی اگر کریں گے تو وہ پھر کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو میں اس کو آپ کے گھر بھیجوں گا، آپ اس کا کھانا کریں اور آپ ان سے ملیں۔ تو پھر وہ آئیں، کھانا ہوا اور پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ کی بیٹی کی شادی پہ یا اس سے پہلے آئے عمران خان مبارکباد دینے؟ ہاں، بیٹی کی شادی پہ آئے جی، نکاح پہ۔ ہاں، تو وہ میں چاہتا ہوں لوگوں تک وہ پہنچے کہ وہ بیٹی کو وہ ایک پہلی مرتبہ سلامی بڑا دی۔ دلچسپ ایک واقعہ ہے کہ وہ مجھے یہ پتا ہے کہ جو سلامی کا لفافہ ہے وہ ان کی جیب میں کس نے ڈالا تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا، شاید اون چودھری نے یا مجھے کسی نے بتایا کہ وہ علیم بھائی نے، علیم خان نے، وہ عمومی طور پہ جب شادیوں پہ اور اس ٹائپ کی چیزوں پہ جاتے تھے تو علیم خان ان کی تربیت کرتے تھے، بتاتے تھے یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ ان کو دے دیتے تھے۔ تو کیا خان صاحب کو پہلے نہیں پتا ہوتا تھا کہ دینا ہے؟ نہیں، ان کو ان چیزوں کا وہ میرے خیال میں شاید ان کی ہاں یہ بھی تھا کہ میں آ جاتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے لفافہ نکال کے دیا اس کو، بیٹی کو، سالیہ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ابو ہیں نا، یہ اپنے کالموں میں لکھتے ہیں میں کسی کو چائے کی پیالی نہیں پلاتا، تو یہ میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ اسلامی دے رہا ہوں۔ تو وہ سارے لوگ وہاں پہ ہنسے۔ تو بیٹی نے اس چیز کو ذرا تھوڑا محسوس کیا، تو اس نے وہ بعد میں جب خان صاحب چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی نے مجھے کہا کہ ابو یہ جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ یہ آپ شوکت خانم میں دے دیں، شوکت خانم کو دے دیں 1 لاکھ روپیہ۔ وہ پھر 1 لاکھ روپیہ شوکت خانم میں جمع کروا کے خان صاحب کی اسلامی کا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے دیا تھا، تو وہ پھر میں نے رسید جو ہے خان صاحب کو واٹس ایپ کر دی۔ تو آگے سن کر رپلائی آیا تھینک یو۔ تو اس کا عام تاثر کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ جاتے ہوئے کوئی اس طرح سے پیسے دینے والا رواج ہی نہیں ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، یہ رسم و رواج اور ان چیزوں سے باہر کے آدمی ہے، وہ بالکل سیدھے آدمی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ وہ ایک دفعہ انہوں نے بڑی ملنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے خان صاحب سے ملنا ہے، میرے بہنوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ ورلڈ بینک میں ہیں، وہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ خان صاحب سے میں ٹائم لے لیا۔ خان صاحب سے جب وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی کچھ 3-4 شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ خان صاحب کو دی۔ خان صاحب نے وہ کتابیں دیکھیں اور سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد بادشاہت ہوئی، چائے آ گئی، بسکٹ آ گئے۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو خان صاحب نے وہ کتابیں اٹھائیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لیں۔ تو بڑے حیران ہوئے، میں بھی بڑا حیران ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں تو شاعری وائری پڑھتا نہیں ہوں، تو یہ کتابیں میری تو یہاں پہ ضائع ہو جائیں گی، میرے تو کسی کام کی نہیں ہے، تو یہ کتابیں آپ کسی کو دیں جو شاعری پڑھتا ہو، تو یہ کتابیں آپ رکھ لیں۔ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا کہ وہ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ تو میں نے کہا نہیں خان صاحب یہ ابھی رکھ لیں، ابھی آپ نے اسمبلی میں جانا ہے تو اس میں سے بہت ساری شاعری آپ جب اسمبلی میں تقریر کریں گے تو آپ کے بہت سارے شعر آپ کے وہاں پہ کام آئیں گے۔ تو کہتے ہیں اچھا۔ پھر انہوں نے کتابیں رکھ لیں۔ تو بعد میں وہ شاعر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھ سے بڑا گلہ کیا کہ یار ان کو تو بالکل اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں۔ تو میں نے کہا جس شخص کو اخلاقیات کا نہیں پتہ آپ اسی سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، اسی سے آپ ملنا چاہتے تھے۔ ویسے یہ ہوتا ہے ہماری عام زندگی میں بھی نا، کہ ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار ایزی ہو جو، نہیں، لیکن لوگ اس ٹائم بڑے اتاولے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ملوائیں، ہر صورت ملوائیں، اور ملنے کے بعد پھر آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک بہت خان صاحب کے حوالے سے میں کہ جو لوگ خان صاحب کے قریب ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے، اور جو دور ہیں وہ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب تک وہ ہو نہیں جاتا دور کے ڈھول سہانے۔ تو کھانے پینے کے بھی کافی شوقین تھے آپ کے گھر۔ جب ایک بہت بڑی محفل ہوئی تھی، جب شامی صاحب پورے محفل صحافی کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ آیا ہو؟ جی، سارے آئے تھے اور بڑی یہ مینار پاکستان میں جو جلسہ ہوا تھا 2011 کا، بہت بڑا جلسہ تھا۔
تو اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے گھر میں ایک ڈنر کیا تھا، عارف نظامی صاحب، شامی صاحب اور بڑے بڑے لوگ، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک تھے، حفیظ اللہ نیازی. اور یہ بڑی یقین کریں کہ عمران خان کی یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے یا ان کی سیاست کی کہ حفیظ اللہ نیازی جب تک ان کے ساتھ رہے، انہیں مت دیتے رہے، پنجابی میں جو کہتے ہیں، یا انہیں سمجھ کی باتیں بتاتے رہے، اور پھر جیسے جیسے ان کی دوریاں ہوتی گئیں تو خان صاحب جو ہیں وہ پھر بے شمار معاملات میں غلطیاں اور بیوقوفیاں اور حماقتیں کرتے رہے. نہیں تو آپ بھی تو اس وقت بڑا خان صاحب کو بتاتے تھے ساتھ ساتھ کہ یہ صحافیوں سے رابطہ رکھیں، یہ کالم نگاروں سے بات کر لیں، بلکہ بعض دفعہ تو شاید آپ نے بات کروائی بھی. بڑی مزے کی باتیں ہیں اس حوالے سے بھی. ایک بار مجھے وہ ہمارا عزیز ہے عثمان ڈار، تو اس کی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ادھر تھا، تو میری عادت ہوتی تھی کہ خان صاحب جب بھی مجھے میسر آتے، جب بھی ملتے، میں 2-4 جو لوگ ہمارے حق میں خان صاحب کو تو نہیں پتا ہوتا تھا، وہ تو انگلش نیوز پیپر پڑھتے تھے، اردو نیوز پیپر تو وہ پڑھتے نہیں تھے. اچھا بالکل ابھی بھی نہیں، بالکل نہیں اردو کا، تو بس انہیں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ لکھا ہے یہ وہ، لیکن زیادہ وہ انگلش کے جو نیوز پیپر ہیں. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ، چونکہ ہم خان صاحب کے ساتھ مخلص تھے اور ایک تبدیلی کا کیڑا بھی تھا کہ جی بڑا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کوئی جو لوگ خان صاحب کے حق میں لکھتے، اور جب میرے پاس ہوتے تو میں انہیں وہ کہتا کہ اس سے بات کر لیں، اس سے بات کر لیں، انہوں نے ہمارے حق میں لکھا ہے، انہوں نے ہمارے حق میں لکھا ہے. بعض اوقات وہ اکتا جاتے تھے، بعض اوقات کہتے کہ پیچھے کرو اب تم شروع ہو جاؤ گے اپنا کام، یہ کرو پیچھے. لیکن بعض اوقات وہ میرے کہنے پہ بات کر بھی لیتے تھے. تو ایک بار ایک بڑے ہمارے کالم نگار ہیں، آج کل ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں وہ، تو میں نے ان سے خان صاحب کی بات کرائی. تو میں نے کہا جی میں ان سے آپ کی بات کرانے لگا ہوں، تو انہوں نے ہمارے بارے میں پیچھے 2 بہت اچھے کالم لکھے ہیں، تو آپ ان کا ذرا شکریہ ادا کر دیں. تو خان صاحب کہتے ہیں ہاں کراؤ. تو میں نے جب فون ملا کے انہیں کہا، میں نے کہا جی عمران خان صاحب آپ سے بات کریں گے. تو خان صاحب آگے سے کہتے ہیں جی فرمائیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. جی فرمائیں، آپ نے مجھ سے بات کرنی تھی، یہ توفیق بتا رہا تھا آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے. میں ان کا منہ دیکھوں کہ یار میں ان کو بریف کیا ہے، یہ شکریہ ادا کرنا. میں نے کہا میں چٹ لکھی جلدی سے، میں نے کہا شکریہ. تو کہتے ہیں شاید آپ نے کوئی کالم لکھے تھے میرے بارے میں، اس کے بارے میں آپ نے میرے سے بات کرنی تھی. آگے والے کا جو حال ہوا ہوگا، جو آپ کا ہوا ہوگا. اس کے بعد یہ وہ پھر میں نے بہرحال بڑی مشکل سے اس صورتحال کو میں نے کنٹرول کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یار نہیں، میں نے اب ان کی کسی سے بات نہیں کرانی، یہ تو الٹا ہمارے خلاف چلی جاتی ہے بات.